اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو صبح کو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو ہم سارا دن، ساری رات، ساری عمر گناہ کرتے رہتے ہیں، مگر جیسے ہی ایک آنسو ہمارے پلکوں کو چھو جاتا ہے اور ہم اس کریم رب کو پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ کر ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، غریبی دور ہو کر خوشحالی ہی خوشحالی۔ دوستو، یقیناً اللہ رب العزت نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو انسان کے فائدے سے خالی ہو۔ دیکھیں دوستو، سورج کے بنا بھی اللہ تعالیٰ روشنی کر سکتا ہے، لیکن روشنی کے لیے، دن کے لیے اللہ رب العزت نے سورج کو پیدا فرمایا۔ اب رات کے تارے آسمان پر جو چمکتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فوائد کے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں۔ تو دوستو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ کچھ بندے یہاں پر ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو وظیفوں کا محتاج نہیں۔ بھئی، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو وظیفوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ خانہ کعبہ جا کے وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر رو کر دعا کریں اور 60 سال تک کرے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دیں، تو اللہ تعالیٰ بغیر بیوی کے آپ کو بیٹا دے دے تبھی میں مان لیتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ بغیر بیوی کے بیٹا نہیں دے سکتا؟ بالکل، وہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہیں کہ بنا باپ کے بھی بیٹا دے سکتا ہے، بنا ماں کے بھی بیٹا دے سکتا ہے، لیکن یہ اس نے اپنی ایک قدرت بنائی ہے کہ آپ بیٹے کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ عورت ہیں، آپ نے شادی کرنی ہوگی، اگر آپ مرد ہیں تب بھی آپ نے شادی کرنی ہوگی۔ شادی ایک وسیلہ ہے، اس کے بعد میرا رب آپ کو بیٹا دے یا نہ دے یہ میرے رب کی مرضی ہے، شادی آپ نے ہر حال میں کرنی ہوگی۔ اب دیکھیں، اللہ تعالی ہمیں زندگی عنایت فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کھانا پینا پڑتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ 3 دن پیاسے رہیں، پھر میں دیکھتا ہوں آپ کیسے بچتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں کہ یا اللہ ہمیں پیاس کے بنا اب زندہ نہیں رکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے 40 دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، تو پھر آپ کو کیسے نہیں رکھ سکتا؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک قدرت ہے، اپنی ایک نعمت ہے، آپ پانی پی کر زندہ رہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم سوال کریں یا اللہ مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہیں، تو کیا آپ اس کو بغیر پانی کے زندہ نہیں رکھ سکتے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے بالکل رکھ سکتا ہوں، لیکن یہ میری قدرت ہے کہ پانی، مچھلی کے لیے پانی ہونا ضروری ہے۔ تو دوستو، ایسے اشکال اپنے ذہن میں نہ دے۔ جو اسباب ہم پیش کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میرے بندو مجھ سے مانگو، میں نہ دوں تو پھر کہنا۔ اگر میں خود کہوں کہ یا اللہ جب میں مانگوں تو تو دے گا، تو مجھے خود نہیں دیکھ رہا، میں فلاں فلاں مصیبت میں ہوں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہیں، تو کیا یا اللہ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں آپ سے مانگوں تو آپ دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے
تجھ پہ جو مصیبت ہے وہ بھی میری طرف سے ہیں، اور تجھ پہ جو خوشحالیاں ہیں وہ بھی میری طرف سے ہیں۔ مصیبت میں دیکھتا ہوں تو کس کو پکارتا ہے، اور اس میں دیکھتا ہوں کہ خوشحالی میں کہ تو کس سے راضی ہوتا ہے۔ تو میرے بندے، ساری اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں، تو اس لیے آپ ان اشکال میں نہ رہیں کہ فلاں وظیفے کے ساتھ میری جو مراد ہیں وہ پوری ہوگی یا نہیں، یا میں اس کے لیے وظیفہ کیوں پڑھوں، اللہ تعالیٰ ویسے قبول نہیں کرتے۔ تو دوستو، اس سارے قصے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک ایک عمل بزرگان دین اور عاملین نے اس پہ کوشش کی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں ڈال دیا، اور یہ تشکیل شدہ چیزیں ان میں اللہ تعالیٰ نے خود اثر رکھا، بغیر اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، آج ایک زبردست نقش اور ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا، ایسے سمجھے کہ آپ نے اپنی غریبی کو اپنی زندگی سے نکال کر آپ کے خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ جو بھی بندہ یا جو بھی ہماری بہن اور جو بھی بھائی اس کو کرے گا، وہ ضرور بالضرور فائدہ اٹھائے گا، اور اتنا فائدہ اٹھائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کی پابندی آپ نے کرنی ہے۔ دوستو، عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ پہلے آپ نے ایک مربع نقش بنانا ہے۔ یہ اس نقش کا دن بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شرف شمس ہی میں آپ نے بنانا ہے۔ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ مربع کے 16 خانے ہوتے ہیں اور مثلث کے 9 خانے ہوتے ہیں۔ تو یہ شرف زہرہ بلکہ شرف شمس جو ہیں، یہ 7 اپریل کو انشاءاللہ آئے گا۔ اس کی تاریخ وغیرہ یہ سارا کچھ میں لکھ کے دوں گا اس نقش کے بتانے کے بعد۔ اس کو آپ نے شرف زہرہ میں ہی، شرف شمس میں ہی کرنا ہے، اور انشاءاللہ شرف شمس کے کرنے میں یہ نقش لکھنے کے بعد آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اس کے ساتھ چھوٹا سا وظیفہ ہیں جو احادیث میں بھی وارد ہیں، وہ آپ پڑھیں گے، پھر آپ دیکھیں کہ کیسی خوشحالی آپ کی طرف آتی ہے اور کیسے آپ کے غم دور ہوتے ہیں۔ دوستو، اس کا پہلا خانہ یہ ہے، دوسرا خانہ یہ ہے، یہ تیسرا خانہ، یہ چوتھا خانہ، یہ پانچواں، یہ چھٹا، یہ رہا ساتواں، یہ آٹھواں۔ اب اس میں ایک کسر ہے، تو یہاں پر ہم 1618 لکھتے ہیں، یہ 1619 اور یہ 1620، 1621، 1622، 1623، یہ 223 ہے، غلطی سے میں نے اس کو 3 لکھ دے، یہ 23 ہے، یہ 1624، یہ 1625۔ اب دوستو، اس نقش کے نیچے ہم نے دعا لکھنی ہے جو احادیث میں بھی ہیں، وہ یہ ہیں: سبحان اللہ، سبحان اللہ، وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ
देखिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। ठीक है दोस्तों, ये आप किसी कारी हिसाब से भी ठीक करा सकते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। ये इसके नीचे भी आपने लिखना है और इसको रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 101 बार पढ़ना भी है। ये आपने 7 अप्रैल को 1:49 पर ये 7 शुरू होगी कि शम्स की शरफ शुरू होगी और ये 8 अप्रैल को 2:12 तक होगी। मतलब दोस्तों, ये दिन को 1 बजे लेकर और 8 अप्रैल को दिन के 2 बजे तक ये सात रहेगी। अब ऐसे समझे कि इसमें 3 सातें आती हैं, 1 या 2 रात की और 2 दिन की। तो दोस्तों, इसमें ही है आपने लिखना है। अब आपने ये कैसे पता लगाना है कि जो 7 अप्रैल है उसमें शर्फ शम्स कब हैं, किस वक्त हैं, तो वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक सॉफ्टवेयर आपको देते हैं, एक ऐप आपको देते हैं। उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसमें इंस्टॉल करें और उसमें आप पता लगाएं। उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे 7 को, तो वहाँ पर शम्स की सात आएगी, यानी मुख्तलिफ सातें होती हैं, तो उसमें भी शम्स सात आएगी। तो ये 7 अप्रैल को आपने 1 बजे के बाद यानी 2 बजे के बाद जो शम्स की सात आएगी वो शर्फ शम्स की सात होगी, रात में होगी या दिन में। और ये 8 अप्रैल को सुबह से लेकर 2 बजे तक जो भी सात शम्स की आएगी वो शर्फ शम्स की सात होगी। इसी में आपने इस नक्श को लिखना है और यही नक्श लिख के इसी साथ में 101 बार ये दुआ पढ़कर इस पर दम करनी है। उसके बाद इस नक्श को किसी भी तरीके से आप फोल्ड करके तावीज़ बना लें। ये तावीज़ आप कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन अपने पास रखेंगे। ऐसे नहीं कि आप अपने संदूक बॉक्स में रख दे, कहीं और जगह पे रख दे, अलमारी में रख दे, नहीं, आपके पास होगा। पर्स में रख सकते हैं, बाजू पे बांध सकते हैं, गले में भी डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने पास रखें। और रोज़ाना यही दुआ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह, ये आपने 101 बार पढ़नी है। इंशाल्लाह दोस्तों, अव्वल तो 7 दिन में, वरना 11 दिन में आप इसका ऐसा असर महसूस करेंगे कि आप उसके सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, ये दुआ अहादीस में भी है। इन्हीं 2 कलमात की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी इंसानियत को रिज़्क़ देते हैं। ठीक है ना। ये 2 हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसका मफहूम है कि 2 कलमात ज़ुबान पे बहुत हल्के हैं लेकिन वो वज़न में बहुत ज़्यादा, वो यही कलमात सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। तो दोस्तों, ये आप पाबंदी से पढ़े, इंशाल्लाह जो आपके खुशहाली का दौर होगा वो शुरू हो जाएगा और जो आपके गमों का और गरीबी का दौर है वो अल्लाह ताला के फजल से गुजर जाएगा। दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।